अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इंसान के लिए उसका वतन उतनी ही अहमियत रखता है कि जितना कि एक परिंदे के लिए उसके घोंसले की अहमियत होती है। वतन की मोहब्बत इंसान की फितरत में शामिल है। वक्त आने पे वो अपने वतन के लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है। माजी में अगर नजर दौड़ाएं तो इसकी बहुत सारी मिसालें सामने आती हैं। कहते हैं जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं वो अपना मुस्तकबिल खो देती हैं। तारीख में मुसलमानों ने अपनी बहादुरी की वजह से बहुत सारी कामयाबियां अपने नाम की हैं कि जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्हीं कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी बर्रे सगीर यानी पाको हिंद को फतह करना भी शामिल है। इस खित्ते के मुसलमानों के लिए अपने वतन की तारीख का जानना भी बहुत जरूरी है ताकि हमें इस खित्ते की शान शौकत का अंदाजा हो कि हमारे बड़ों ने इस खित्ते को क्यों हासिल किया और क्या क्या कुर्बानियां पेश की और ये खित्ता अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। आज हम इस खित्ते की तारीख को जानने की कोशिश करेंगे कि ये कामयाबी कब और कैसे हासिल हुई और हिंदुस्तान कितना कदीम मुल्क है। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का कदीम तरीन मुल्क है। इस मुल्क को वही कदामत हासिल है जो दुनिया के किसी पुराने से पुराने मुल्क को हासिल हो सकती है। हिंदुस्तान के बारे में मिलता है कि इस मुल्क की तहजीब व तमद्दुन यूनान से भी ज्यादा कदीम है। मुसलमानों की आमद से कबल अगरचे हिंदुस्तान के बारे में कोई मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी शवाहिद से इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि इस मशरकी बर्रे आज़म पर हजारों साल तक बहुत सारे बादशाह बड़ी काबिलियत के साथ हुकूमत करते आए हैं। प्यारे दोस्तों, कबल इसके कि हम मुस्लिम दौरे हुकूमत की तारीख आपके कानों के सुपुर्द करें, ये जरूरी है कि हम कदीम हिंदुस्तान की तारीख पर एक हल्की सी रोशनी डाल दें ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि मुसलमानों की आमद से कबल हिंदुस्तान के हालात क्या थे और यहाँ के लोग किस मजहब के मानने वाले थे। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन को पहले से ही ये आजाज हासिल है कि यहाँ की मिट्टी बड़ी ही जरखेज थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीन की जरखेजी इस मुल्क के बसने वालों के लिए हमेशा वबाले जान बनी रही है। वो इस तरह कि हिंदुस्तान के गर्दो नवा में जब भी किसी कौम को इक्तिदार हासिल होता तो वो कौम हिंदुस्तान पर चढ़ दौड़ती ताकि हिंदुस्तान की जरखेजी से खूब फायदा उठाया जा सके। प्यारे दोस्तों, इस जमाना कदीम में हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मजहब को ही सबसे ज्यादा उरूज हासिल था, लेकिन बाद अज़ां 600 साल कबले मसीह दो नए मजहबी रहनुमा पैदा हो गए। उनमें से एक जैन मजहब के बानी महावीर जी और दूसरे गौतम बुद्ध थे। फिर एक जमाना ऐसा भी हिंदुस्तान पर आया कि जहां हिंदू मजहब पस्ती का शिकार हो गया और बुद्ध मत के पैरोकार तरक्की करने लगे, हत्ता के बुद्ध मत के मानने वाले लोग बरसरे इक्तिदार आ गए और बुद्ध मत उस वक्त उनका सरकारी मजहब का दर्जा रखने लगा और हिंदू मजहब आहिस्ता आहिस्ता पस्ती का शिकार होता गया। ये दौर 321 कबले मसीह से लेकर 647 ईस्वी तक का दौर है। इस दौर में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमतें कायम की, जिनमें सर फहरिस्त चंद्रगुप्त मौर्य का खानदान, मंगोलियन खानदान और उसके बाद वर्धन खानदान भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, अब हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद कब हुई थी और कितना अरसा तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। क्या हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे या उससे पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद हो चुके थे? इन सब सवालों के जवाब इस आने वाली वीडियो में आप जरूर सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, 7वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में जबकि हिंदुस्तान में राजा हर्षवर्धन की हुकूमत तरक्की कर रही थी, ऐन उसी जमाने में मुल्क अरब में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब में मबूस फरमा दिया, क्योंकि मुल्क अरब में इस वक्त बुत परस्ती का दौर दौरा था। रसूलुल्लाह की तालीमात ने मुल्क अरब में इनकिलाब बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद बढ़ती चली गई और थोड़े ही अरसे में मुल्क अरब में इस्लाम फैल गया और मुसलमान पावर में आ गए। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 जून 632 ईस्वी को 63 साल की उम्र में इस दारे फानी को खैरबाद कह दिया। 639 ईस्वी में जब मुसलमानों की ताकत बढ़ रही थी तो हिंदुस्तान में
میں بھی راجہ ہرش وردھن کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی۔ یہ حکومت تقریباً سارے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ حکومت اس زمانے کی نہایت طاقتور حکومت شمار کی جاتی تھی، لیکن 26 ہجری بمطابق 647 عیسوی میں جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا تو ہندوستان کا راجہ ہرش وردھن کی موت کے بعد یہ حکومت بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس حکومت کے ختم ہوتے ہی سارے ملک میں بد نظمی اور ملوکیت پھیل گئی اور راجپوتوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں جا بجا خود مختار ریاستیں قائم کر لیں، حتیٰ کہ راجپوت سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاتح سندھ محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور دوسرے مسلمان حکمران جب ہندوستان میں آئے تو ان کو راجپوتوں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان آئے کب تھے۔ ہندوستانی اور یورپی مورخین ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت ہندوستان میں داخل ہوئے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس سے بہت عرصہ پہلے رسول اللہ کے زمانہ حیات میں ہی ہندوستان آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ زمانہ قدیم میں بھی تجارت کی غرض سے ہندوستان کے ساحل پر آتے جاتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ لوگ پہلے کی طرح تجارت کی غرض سے ہندوستان آتے جاتے رہے اور ان میں سے اکثر نے ہندوستان ہی کو اپنا وطن بنا لیا، اور اس طرح یہ لوگ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی ہندوستان لے آئے اور اس ملک میں رفتہ رفتہ دین اسلام پھیلنے لگا اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی چلی گئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر محمد بن قاسم تک ہندوستان میں نہ صرف عوام بلکہ ہندوستان کے بعض بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ہی میں مالابار کا راجہ زمورن سامری مشرف با اسلام ہو چکا تھا، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بذریعہ جہاز روانہ ہوا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا، محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف جو کہ اس وقت عراق کے گورنر تھے، انہوں نے حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دیبل یعنی موجودہ کراچی کے ہندو راجہ نے ایک مسلمان کے قافلے کو لوٹا اور وہاں ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی، جس نے قید ہونے کے بعد حجاج بن یوسف کو پکارا اور یہ پکار کسی طریقے سے حجاج بن یوسف تک جا پہنچی۔ حجاج نے فوری طور پر خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت چاہی اور ایک لشکر ہندوستان بھیجا۔ اس لشکر کو شکست ہوئی اور تمام سپاہی مارے گئے۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہندوستان پر کئی بار حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا، لیکن اس کا بھی یہی حال ہوا، حالانکہ دونوں سپہ سالار بہت قابل اور تجربہ کار تھے۔ تیسری بار حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لشکر کی کمان دے کر ہندوستان روانہ کیا، جس کی عمر ابھی بمشکل 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا اور فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کے سلوک سے متاثر ہو کر ہندو اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اس فوج سے اس نے پورا سندھ فتح کر لیا اور پنجاب کے کئی علاقے یعنی ملتان تک آ پہنچا۔ ملتان کی فتح کے بعد خبر آئی کہ حجاج بن یوسف وفات پا گیا ہے، اور کچھ ہی دن بعد خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کی بھی وفات ہو گئی۔ اب خلافت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک قابض ہو چکا ہے۔ اس نااہل اور جاہل شخص نے اسلام کو بہت ہی نقصانات پہنچائے۔ محمد بن قاسم کو مزید فتوحات سے اس نے روک دیا اور واپس بلا لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ محمد بن قاسم انتقال فرما گئے۔ محمد بن قاسم کے بعد عباسی خاندان نے سندھ پر 854 عیسوی تک حکومت کی۔ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی رہی، مگر آہستہ آہستہ مفتوحہ علاقے ہاتھ سے جاتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزنی کے شیر سلطان محمود غزنوی کو ہمت دی کہ انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے، جن میں لاہور، بٹھنڈا، پشاور، سومنات سمیت کئی شہر اور قلعے فتح کر ڈالے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد ہندوستان میں پھر ہندوؤں نے سر اٹھایا، یہاں تک کہ غزنی کے ہی سلطان شیخ شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں حملے دوبارہ شروع کر دیے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یوں غوری سلطنت ہندوستان
ہندوستان میں داخل ہوئی، سلطان محمود غزنوی نے 1000 عیسوی میں ہندوستان پر حملے شروع کر دیے اور 1030 میں اس کی وفات کے ساتھ ہی ان حملوں کا سلسلہ بھی رک گیا۔ پھر دوبارہ غوری خاندان نے 1175 سے لے کر 1192 عیسوی تک ہندوستان میں حکومت قائم کی۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً ہندوستان پر 1200 سال حکومت کی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جو خاندان یہاں حکومت کرتا گیا اس کے نام سے ہی وہی سلطنت کہلاتی گئی۔ ہندوستان پر بہت سے مختلف خاندانوں نے حکومت کی، جن میں سے مملوک سلطنت خاندان غلامہ نے 1206 سے لے کر 1296 تک حکومت کی۔ ان کا عرصہ حکومت تقریباً 97 سال تک کا ہے۔ اس کے بعد خلجی سلطنت نے 30 سال حکومت قائم کی۔ اس کے بعد تغلق سلطنت نے تقریباً 94 سال حکومت کے بعد اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کے بعد سید سلطنت کا اختتام 37 سال کے بعد ہو گیا۔ بعد ازاں لودھی سلطنت نے یہ بیڑا اٹھایا اور ان کا دور حکومت تقریباً 75 سال رہا۔ اس کے بعد پہلا دور شروع ہوتا ہے مغل سلطنت کا۔ اس سلطنت کا 13 سال بعد اختتام ہوا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت قائم کی۔ ان کا دور حکومت تقریباً 16 سال ہے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کا عرصہ حکومت تقریباً 315 سال ہے۔ الغرض 1857 عیسوی میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی اور مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، اس کو قید کر لیا گیا۔ انگریزوں نے تجارت کی غرض سے بر صغیر میں قدم رکھے اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1858 تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے حکومت قائم کی اور 1857 عیسوی میں جب ہندوستان کی عوام نے جنگ آزادی میں شکست کھائی تو ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت اور بھی مضبوط ہو گئی اور یوں انہوں نے ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ پاک و ہند کی عوام کو 1947 تک کا عرصہ غلامی کی صورت میں گزارنا پڑا اور پھر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہندوستان کی تاریخ کا ایک باب۔ اس کے بعد ہم آنے والی ویڈیو میں 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔